بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجریں کھائیں۔ رات کو روزانہ جلدی نیند آنے لگے تو یہ دماغ اور آنکھوں کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ مرد کی 3 طاقتیں جو عورت کو پاگل اور دیوانہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 شرمیلا پن، نمبر 2 عزت کرنے والا، اور نمبر 3 شریف النفس ہونا۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ عورت وہ نہیں جو 1000 مردوں کو دیوانہ کرے، بلکہ عورت وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کرے اور وہ مرد اس کا شوہر ہو۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، مدینہ کی ہر چیز منور اور روشن بن گئی تھی، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ کی ہر چیز تاریک بن گئی تھی۔ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مٹی سے ہاتھ بھی نہ جھاڑنے پائے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تغیر پایا تھا۔ شمائل ترمذی حدیث نمبر 368۔ قریب بیٹھ کر ٹی وی اور لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے والا بندہ جلدی بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے اور اعصابی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا شوہر روزانہ اس کی تعریف کر دیتا ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے زندگی بھر لا علاج بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ زہر کے علاوہ جو بھی چیز آپ کی زبان کو کڑوی لگے تو سمجھ لیں اس میں سینکڑوں بیماریوں کی شفا ہے۔ اگر کسی انسان کے جسم پر تیزاب گر جائے تو جسم کے اس حصے پر فوری دودھ ڈالا جائے، جب تک دودھ ختم نہ ہو ڈالتے رہیں۔ ایسا کرنے سے متاثرہ جگہ پر زخم تو دور کی بات نشان بھی نہیں رہیں گے۔ کھانے کے بعد ہمیشہ تھوڑا سا گڑ چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے گہری سانس لیں یا اپنے جسمانی اعضاء کو ڈھیلا چھوڑ دیں یا پھر پانی پئیں۔ سوتے وقت ٹانگوں پر چادر ڈالنے سے گھٹنوں کے درد اور زہریلی حشرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ موٹاپے سے چھٹکارا پانے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ ٹانگوں اور جوڑوں میں درد وغیرہ کی وجہ پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو جوان رہتا ہے۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے تو آپ کے لیے عرق گلاب بہت فائدہ مند ہے۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری دور کر دیتی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اگر تم بستر پر جاتے ہی چند منٹوں میں نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہو تو تم دنیا کے خوش قسمت انسان ہو۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ انڈے میں دہی ڈال کر بالوں کو دھونے سے بال نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کا معدہ زیادہ تر خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ وہ انگور کھایا کریں۔ جو لوگ ڈپریشن کے شکار رہتے ہیں ایسے لوگوں کے بال سفید ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہوگا اور شوگر سے محفوظ رہو گے۔ صبح ناشتے کے وقت پودینہ چبانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔
بھنے ہوئے چنے چبانے سے 100 سال تک گھوڑے جیسی طاقت رہتی ہے۔ بازاری کھانا یا کثرت کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا کبھی نہیں لگتا۔ پیاز کا پانی معدہ صاف کرتا ہے۔ ہری سبزیاں کھانے سے جوانی آتی ہے۔ چہل قدمی کرنے سے قبل کھجور کے 2 دانے کھا لو، دل کی بیماری میں کبھی مبتلا نہیں پڑو گے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ آڑو کھانے سے دل مضبوط رہتا ہے اور دل کو طاقت ملتی ہے۔ سردی میں مٹکے کا نیم گرم پانی جسم میں ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی۔ سونے سے پہلے جو بھی انسان تھوڑی سی چہل قدمی کر لیتا ہے اس کو دل کی بیماری نہیں لگتی اور نہ ہی موٹاپا آتا ہے۔ دودھ کو گرم گرم پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور دودھ میں زیرہ شامل کر کے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے درد کو برداشت کرنے کی طاقت آ جائے گی۔ اپنی رائے میں کسی کمزور کو شامل نہ کرو ورنہ اس کی رائے تجھے کمزور کر دے گی اور پھر تم کچھ نہ کر سکو گے اور چھوٹے چھوٹے کام تجھے بڑے معلوم ہوں گے۔ جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگے تو روزانہ دودھ میں کھجور ڈال کر پی جاؤ۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے جوڑوں کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جو شخص اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے وہ اپنے قلب کو راحت و آرام میں رکھتا ہے۔ جس شخص کو تجھ سے نقصان کی امید ہو وہ ہمیشہ تجھے دل میں برا ہی رکھے گا اور آپ کی اچھائی اسے مشکوک لگے گی۔ اگر آپ کو خارش کی بیماری نے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر استعمال کریں۔ جو شخص بہت زیادہ کمزور ہو جائے وہ گوشت کو دودھ میں پکا کر کھا لیا کرے، اس سے بہت طاقت ملتی ہے۔ لال مرچ کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ ہری مرچ کھانے والا انسان کینسر سے محفوظ رہتا ہے۔ جو انسان معدے کی بیماری سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیے۔ آنکھوں کے درد اور نظر کی کمزوری کے لیے رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ضرور ڈالو۔ ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں۔ آپ کے بال صحت مند اور توانا نظر آئیں گے۔ ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا نہ کھاؤ، اس سے پیٹ بڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ پیاز استعمال کرو گے تو جسم میں تازہ خون رہے گا۔ کھجور خون کی کمی پوری کرتا ہے، اس سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ رات کے وقت چکنائی والی اشیاء کھانے سے بندہ جلد بیماری میں چلا جاتا ہے۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کر لیں، آرام آ جائے گا۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف کی دھونی لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کی تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 2 چمچ شہد کھا لیں۔ جسم میں زیادہ کمزوری محسوس ہو تو دودھ اور کشمش استعمال کرو۔ ٹماٹر چہرے کے داغ دھبے دور کرتا ہے اور گال لال ہونے لگتے ہیں۔ کچے سیب چبانے سے ہاضمہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ جوڑوں میں یا گھٹنے اور ٹانگیں سوج جاتی ہوں
تو زیتون کے تیل میں 2 چٹکی ہلدی ملا کر مالش کرنے سے عمر بھر جوڑ فٹ رہیں گے اور ٹانگیں بھی مضبوط رہیں گی۔ ایلو ویرا کا پانی ہاتھوں اور پیروں پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے کی عادت دماغی صلاحیت کو کمزور کرتی ہے۔ زیادہ سوچنا دماغی سیلز کو ختم کر کے ذہنی صلاحیت کم کر دیتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جو اپنے غصے کو نہیں روکتا وہ نادم ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ اور اس کی عقل کو روشن فرما دیتا ہے۔ ایک دانہ الائچی کا اور چھوٹا سا ٹکڑا کسی بھی قہوے میں ڈال کر پی لو، مرد ہو یا عورت، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ اگر دودھ کو ابالتے وقت ایک سبز الائچی اس میں شامل کر دیں تو دودھ خراب نہیں ہوگا۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑ میں ڈالنے سے وہ پودا دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ روٹی کے بعد سیب کا چھوٹا ٹکڑا کھا لینے سے روٹی جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ زیرہ پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے سوتے وقت پلکوں پر عرق گلاب لگا کر سو جائیں۔ ایک سانس میں پانی کبھی مت پیو، اس سے سینے کا درد پیدا ہوتا ہے۔ کمرے میں الائچی کے چھلکوں کو رکھ دیں، کمرے سے مچھر بھاگ جائیں گے۔ کھجور کی گٹھلی کو پیس کر دودھ میں شامل کر کے پی لو، چہرے کی رنگت صاف ہو جائے گی۔ بیج خشک کر کے چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ چہرے کی چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کاٹ کر چہرے پر لگا لو، چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ کمر اور گھٹنوں میں درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیا کرو۔ شام کو کشمش کھاؤ، بدن کو طاقت ملے گی۔ نہار منہ روزانہ کنگھی کرنے سے آپ کے بال نہایت مضبوط رہیں گے۔ مسوڑوں کے درد میں ابلے انڈے کی زردی مسوڑوں پر لگا دینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس شخص کی رائے کمزور ہوتی ہے اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ جو اپنی رائے پر خوش ہوتا ہے ہر ایک کام میں اسے عاجزی اور ندامت گھیر لیتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کی نماز ان کے کانوں سے آگے نہیں جاتی: مفرور غلام حتیٰ کہ وہ واپس آ جائے، وہ عورت جو اس حال میں رات بسر کرے کہ اس کا خاوند اس پر ناراض ہو، اور لوگوں کا امام جب کہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ رواہ الترمذی۔ 3 قسم کے لوگ ہمیشہ غم اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں: سستی اختیار کرنے والے، حاسدین اور وہمی لوگ۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں کھانے میں سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 گلاس پانی پی لو، اور اگر کھانے کے بعد پانی پینے کی حاجت ہو تو آدھے گھنٹے بعد پانی پیو، معدے کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ انسان خسارے کا شکار ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ لطائف المعارف۔ روزانہ صرف 15 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ روزانہ 5 دانے پستہ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر جسم کے اعضاء جیسے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی سونے لگے تو یہ موت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ بند کمرے میں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے استعمال سے چہرے پر جھڑیاں پڑ جاتی ہیں،
نہاتے وقت پانی کی بالٹی میں گلاب کی پتیاں ڈال دینے سے خارش کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ گڑ کی دھونی لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پینے سے آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ رات کو چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ نمک اور لہسن دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگائیں، دانت دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ کسی باغ میں ایک کبوتر نے اپنا آشیانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ دن بھر اپنے بچوں کو دانہ چگاتا، بچوں کے بالوں پر نکل رہے تھے۔ ایک دن کبوتر دانہ چونچ میں دبائے باہر سے آیا تو سارے بچوں نے انہیں تشویش سے بتایا کہ اب ہمارے آشیانے کی بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ آج باغ کا مالک اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، پھل توڑنے کا زمانہ آ گیا ہے، کل میں اپنے دوستوں کے ساتھ لاؤں گا اور ان سے پھل توڑنے کا کام لوں گا، خود میں اپنے بازو کی خرابی کی وجہ سے یہ کام نہ کر سکوں گا۔ کبوتر نے اپنے بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، باغ کا مالک کل اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں آئے گا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ باغ کا مالک دوسرے روز اپنے دوستوں کے ہمراہ پھل توڑنے نہ آیا۔ کئی روز بعد باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ باغ میں آیا اور کہنے لگا، میں اس دن پھل توڑنے نہ آ سکا کیونکہ میرے دوست وعدے کے باوجود نہ آئے، لیکن میرے دوبارہ کہنے پر انہوں نے پکا وعدہ کیا ہے کہ وہ کل ضرور آئیں گے اور پھل توڑنے باغ میں جائیں گے۔ کبوتر نے یہ بات بچوں کی زبانی سن کر کہا، گھبراؤ نہیں، باغ کا مالک اب بھی پھل توڑنے نہیں آئے گا، یہ کل بھی گزر جائے گا۔ اسی طرح دوسرا روز بھی گزر گیا اور باغ کا مالک اور اس کے دوست باغ نہ آئے۔ آخر ایک روز باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ پھر باغ میں آیا اور بولا، میرے دوست تو بس نام کے ہمدرد ہیں، ہر بار وعدہ کر کے بھی ٹال مٹول کرتے ہیں اور نہیں آتے۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنا کام میں خود کروں گا اور کل باغ سے پھل توڑوں گا۔ کبوتر نے یہ بات سن کر پریشانی سے کہا، بچوں، اب ہمیں اپنا ٹھکانہ کہیں اور تلاش کرنا چاہیے۔ باغ کا مالک کل یہاں ضرور آئے گا کیونکہ اس نے دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دوسروں پر بھروسہ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے، اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ سوتے میں خراٹے لیتے ہیں تو سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ اگر مکھیاں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں تو جب بھی آپ پونچھا لگائیں تو اس پانی میں نمک شامل کر دیں، اس سے مکھیاں نہیں آتی۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں کبھی بھی نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ ایک تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ ہفتے میں 2 سے 3 دن بھوکا اور پیاسا رہنا انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ جب انسان کا جسم بھوکا ہوتا ہے تو وہ اپنی صفائی کرتا ہے، یعنی یہ خود کو صاف کرنے کے عمل سے گزارتا ہے، جس میں سرطانی خلیات، بوڑھے خلیات اور الزائمر کی ابتدائی شکل کے خلیات کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ عمل جسم کی جوانی کو برقرار رکھتا ہے اور شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے خاص پروٹین پیدا کرتا ہے جو شدید بھوک کی حالت میں ہی بنتے ہیں۔ صبح ہمیشہ جلدی جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔
زیتون کے تیل کو سپرے کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اگر گھر میں کاکروچ اور چونٹیاں بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں چونٹیاں اور کاکروچ غائب ہو جائیں گے۔ سر کے درد کا بہترین علاج یہ ہے کہ ایک لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو پیشانی پر ملیں، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوری غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ اور درد ہو تو نیم گرم پانی استعمال کیا کرو۔ سبز چائے پیٹ کی چربی پگھلاتی ہے